بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے معمولات و خسائل حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سفر و حضر میں نماز با جماعت ادا فرماتے تھے، تعدیل ارکان اور آداب نماز میں بہت غلو فرماتے، یہاں تک کہ آپ سے مستحب بھی ترک نہ ہوتا تھا۔ امام کے بارے میں بہت محتاط تھے۔ امام محلوق یعنی جس کا سر منڈا ہوا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو غیر محلوق امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ کر وضو کیا کرتے تھے۔ سفر کے دوران کبھی کبھی چارپائی پر بیٹھ کر بھی وضو کر لیتے تھے۔ پانی بہت احتیاط سے خرچ کرتے تھے۔ اپنے وضو کے کوزے کو عوام کے استعمال سے محفوظ رکھتے تھے۔ وضو عام طور پر خود کرتے، خاص ضرورت کے وقت کبھی کبھی دوسرے شخص سے بھی وضو کروا لیتے۔ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے تھے۔ وضو سے فارغ ہو کر ایک رومال کے ساتھ اعضائے مبارک کو صاف کرتے تھے۔ داڑھی میں کنگھی کرتے تھے اور کنگھی کرتے وقت سورہ الم نشرح کا ورد کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ یہ عمل فراخی رزق اور دفع عسرت کے لیے بہت مفید ہے۔ وضو کے لیے ہمیشہ پانی کی مناسب مقدار صرف کرتے تھے۔ پانی استعمال کرنے میں اسراف نہیں کرتے تھے۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت درس و تدریس، تعلیم و تربیت اور اصلاح و تبلیغ میں صرف کرتے تھے۔ بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھتے تھے، مگر تہجد، اشراق، استعاذہ، ضحیٰ، اوابین، حفظ الایمان کے علاوہ 4 رکعت قبل از عشاء اور 2 رکعت بعد از عشاء آپ کے معمولات کے نوافل تھے۔ نماز تہجد کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، اور اسی نماز کی برکت سے آپ ساری امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ چنانچہ نماز تہجد، شب بیداری اور سحر خیزی آپ کا ساری زندگی کا معمول رہا۔ فخر الطالبین میں ہے کہ حضرت مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنگ کے دوران بارود کے اثرات کی وجہ سے میری بصارت میں نقص پیدا ہونے کا خطرہ ہو گیا، مگر سرما کے استعمال سے کوئی نقصان نہ پہنچا، اور یہ صرف اتباع سنت کا اعجاز تھا۔ حضرت قبلہ عالم بھی روزانہ نماز عشاء کے بعد سونے سے قبل آنکھوں میں سرما لگاتے تھے۔ 3 سلائی دائیں آنکھ میں اور 3 بائیں آنکھ میں لگاتے، سنت کے مطابق کمی بیشی نہ کرتے۔ آپ کا کھانا بہت ہی سادہ ہوتا تھا اور بہت ہی کم کھاتے تھے۔ معتدل مقدار غذا کا بھی چوتھا حصہ ہی کھاتے تھے۔ جو کچھ پکا ہوا سامنے لایا جاتا بلا تکلف نوش فرما لیتے۔ گندم کی روٹی بکری یا مرغی کے گوشت کے شوربے کے ساتھ مرغوب غذا تھی۔ کبھی مونگ کی دال یا شلگم کے ساتھ بھی کھا لیا کرتے تھے۔ دن کے وقت کبھی روٹی پر گھی ڈال کر چھاچھ سے کھاتے، اور رات کے وقت دودھ کے ساتھ۔ کھانے کے وقت ہر لقمہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اس طرح کھانا دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے، دانتوں میں خلال کرتے، شکر الہی کرتے اور دعائے معصورہ کا ورد کرتے۔ دودھ بھی مرغوب غذا تھی۔ کبھی کبھی تازہ دودھ کی دھاریں بھی لے لیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اس طرح دودھ پینا بہت مفید ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے۔ آپ سادہ اور درویشانہ لباس استعمال کرتے تھے۔ سر پر کلاه قادری جس کے کناروں پر مغزی لگی ہوئی ہوتی تھی پہنتے تھے۔ سواری کے وقت سر پر کبھی سلاری اور کبھی دستار باندھتے تھے۔ موسم سرما میں روئی دار ٹوپی پہنتے تھے۔ کرتا ایسا ہوتا تھا جس کا گریبان سینہ کی طرف ہوتا تھا اور اس میں ایک کیسا بھی ہوتا تھا۔ اکثر سیاہ تہبند پہنا کرتے تھے۔ کبھی کبھی سیاہ تسیلہ کا پاجامہ بھی پہن لیتے تھے۔ گاہے گاہے لنگی بھی باندھ لیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں لباس و غذا لطیف استعمال کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تھا کہ میاں نور محمد ہمیشہ لباس و غذا لطیف استعمال کرنا، کیونکہ حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ شریف میں مرقوم ہے کہ سالک کو چاہیے کہ لباس و غذا لطیف استعمال کرے تاکہ اس سے لطیف انوار اس کے دل پر وارد ہوں۔ آپ ہمیشہ 2 زانو ہو کر بیٹھتے تھے۔ مربع یا چوکڑی مار کر بہت ہی کم بیٹھے تھے۔
عمر کے آخری ایام میں جب جسم کمزور ہو گیا تو تکیہ لگا کر بیٹھنے لگے۔ چلتے وقت ہاتھوں کو آگے پیچھے نہ ہلاتے تھے، سر مبارک جھکا کر یا نیچا کر کے چلتے تھے۔ چلتے وقت سامنے دیکھتے اور نیچے کی طرف نگاہ رکھتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ قدرے تیز چلنے کی عادت مبارکہ تھی۔ آخری عمر میں جب ضعیف ہو گئے تو ہاتھ میں عصا بھی پکڑنے لگے، مگر رفتار میں سستی نہ ہوتی تھی۔ خلوت پسند ہونے کے باوجود زیادہ تر محفل آرائی فرماتے تھے۔ ارباب علم اور طلباء علم کی جانب ہمیشہ زیادہ توجہ دیتے تھے۔ ملفوظات میں موجود ہے کہ جب حضرت حافظ محمد جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار حاضر ہوئے تو اپنی علمی مقام کو حضرت قبلہ عالم سے چھپانے کی کوشش کی، مگر جب آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا، حافظ صاحب ہم تو علماء کے طالب ہیں، ہمیں علماء ہی پہچانتے ہیں اور ہم فرقہ علماء سے بہت خوش ہیں۔ گلشن ابرار میں ہے کہ اوائل عمر میں آپ عزلت گزیں و خلوت نشین رہتے تھے اور ہر آشنا و بیگانہ سے کنارہ کشی فرماتے تھے، مگر مہار شریف میں مستقل سکونت و قیام خانقاہ کے بعد معمولات بدل گئے۔ اب تمام لوگوں کی معروضات سنتے تھے، ہر سائل کو جواب باثواب عطا فرماتے تھے، بچوں جوانوں بوڑھوں پر یکساں مہربانی فرماتے، وظائف و اوراد کے اوقات کے علاوہ دوسرے کسی وقت میں خلوت گزی نہیں ہوتے تھے۔ جو شخص بھی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا اس پر مہربانی فرماتے، بہت زیادہ دلجوئی فرماتے اور اس کی ہر حاجت پوری فرماتے۔ محتاجوں اور بے کسوں پر بہت شفقت فرماتے، اہل خاندان اور اعزاء و اقربا کے ساتھ نوازش و عنایت سے پیش آتے۔ غلاموں کے تمام امور کی طرف آپ کا دھیان رہتا، جو وعدہ کرتے اسے پورا کرنے کی کوشش فرماتے۔ آپ کے لنگر شریف سے سب کو کھانا ملتا تھا، آپ کا فیض ہر ایک کے لیے یکساں تھا۔ آپ کے مزاج شریف میں بہت زیادہ شرم و حیا تھی۔ آپ کا شیوا بخشش عام اور جود و سخا تھا۔ آپ کا کلام خالی از حکمت نہیں ہوتا تھا، غرضے کہ آپ شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت اور حسن ظاہری و باطنی کا ایک بہترین نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔